کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ نیوکلیئر پاور یہ اسٹیٹ ہے اور ہم آج پاکستان آرمی اور این ڈی ایم اے جیسے ادارے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کچرا اٹھانے کے اوپر لگ رہے ہیں۔ آج کراچی میں بڑے پیمانے پر صفائی مہم کا آغاز ہو چکا ہے جی، اور این ڈی ایم اے نے ایف ڈبلیو کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ پہلے خان صاحب نے این ڈی ایم اے کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی اور ایف ڈبلیو کی نگرانی میں جو ہے صفائی مہم کا بھرپور آغاز آج کراچی میں ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام بھی فوج کو ہی آگے کرنا تھا، اور سندھ حکومت آخر کیا کر رہی ہے؟ بلدیاتی ادارے آخر کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب کی ناکامی ہے؟ اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں تو کہ فوج کو اس کام کے لیے بلانا پڑا، تو جو انتظامی طور پر ذمہ داریاں وہاں پر سنبھالے ہوئے ہیں اپیرنٹلی وہ آخر وہاں پر کر کیا رہے ہیں؟ جب کراچی پر حکومت کی بات آتی ہے تو سب آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن جب کراچی کو چلانے یا سنبھالنے کی بات آتی ہے جی تو کہیں اختیارات کا رونا ہوتا ہے اور کہیں فائنانسز کی کمی ہوتی ہے۔ اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صفائی مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کام کے لیے بھی فوج کو ہی بلانا پڑا ہے، تو آخر کیوں وہاں پر جو سارے ادارے، سندھ حکومت، بلدیاتی نظام، کیا سب ناکام ہو گئے؟ مصطفیٰ کمال صاحب، فارچونیٹلی کراچی کے ہر مسئلے کے اوپر سیاست ہوتی ہے، پرابلم یہ ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ کو ملیں گے اور کسی نظام کے اوپر بات ہوگی۔ جب ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے کراچی کے دوروں میں ایگو اتنی بڑی آ جاتی ہے دونوں طرف سے کہ ملاقات ہی اکثر نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے، بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے تو ملنے کے لیے درخواستیں کرتے ہیں کہ ہماری پاکستان بھارت کی کوئی ملاقات ہو جائے، کوئی سربراہ مملکت کی ملاقات ہو جائے، اور ہمیں ماضی میں پتہ ہے، لیکن ہم اپنے ملک کے اندر ایک اتنا بڑا شہر ہے جو کہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے، جو کہ 70% ریونیو کما کر دینے والا پاکستان کو شہر اور 98% ریونیو کما کر دینے والا سندھ کو کا یہ شہر ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ اور وہاں پہ اگر ہم ایشوز کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اٹسیلف کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ نیوکلیئر پاور یہ اسٹیٹ ہے اور ہم آج بیٹھ کر ہر بارشوں میں کچرے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، سال سے میٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، نالوں کی صفائی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم اور پاکستان آرمی اور این ڈی ایم اے جیسے ادارے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کچرا اٹھانے کے اوپر لگ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ مجھے امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے ان باتوں کو بار بار کرتے ہوئے بھی کہ ہم ابھی آگے کی بات کرتے، فارورڈ لوکنگ ہم چیزیں کرتے، ابھی آج ہم اپنے نالوں کو نہیں سنبھال پائیں، اپنے کچروں کو نہیں سنبھال پائیں۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے، اور مجھے افسوس سے زیادہ یہ کہ مجھے ڈر ایسا لگ جاتا ہے کہ جب اپنے حکمرانوں کے میں اس کی ریمیڈیز دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس جب ڈائگنوسس ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کو بیماری کا پتہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کا علاج بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ مجھے یہ خطرہ ہے خدا نخواستہ کہ بھئی اگر یہ وفاقی حکومت کا یہ اقدامات بھی یہ فیل ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ، تو پھر میں کراچی کیا رہنے والا کس کی طرف دیکھے، پھر کہاں جائے گا وہ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی کراچی کا مسئلہ اس لیے ہے کہ ہم نے آپ نے جیسا کہا کہ ایگوز کی بات آ گئی، آپ نے پولیٹکس کی بات آ گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کراچی صرف تباہ نہیں ہو رہا، پورا پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ کراچی کی جو پوٹینشل ہے، وہ پوٹینشل جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اور جو ہم ریونیو کما کر پورے پاکستان کو شیئر کرتے ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے ساری سچویشن، اور اس سے سب کچھ نقصان اس ریاست کو، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا خدا رہا اس کے اوپر ایک پرماننٹ سولوشن۔ آپ نے اس کو فرسٹ ایڈ کہا ہے، لیکن سندھ حکومت یہ مانتی ہے کہ یہ غیر ضروری اقدام ہے وزیر اعظم کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ فرسٹ ایڈ ضروری تھی، یا پھر آپ اتفاق کرتے ہیں سندھ حکومت کی رائے سے کہ غیر ضروری تھا؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے غیر ضروری کہا، اگر ان سے خود بھی نہیں سنبھالا جا رہا تو پھر کس طرح سے غیر ضروری تھا؟ بالکل ایسی بات ہے، سندھ حکومت کو تو یہ زیب نہیں دیتا اس والی بات کو کہنے کا کہ کسی بات کو بھی بھئی کچھ بھی ہے، غیر ضروری ہو یا ضروری ہو، آپ اگر نہیں کچھ کر رہے اور آپ اتنے بیہوش ہوئے ہوئے ہیں اور آپ اتنے تعصب زدہ ہوئے ہوئے ہیں، اور آپ نے کوئی بھی چیز کراچی کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی ہے 4 سالوں میں بلکہ 12 سالوں میں، تو بھئی کچھ نہ کچھ تو کوئی کرے گا نا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ کرنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں رائٹ ڈائریکشن میں کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے جو لوگ آ کر یہ تعویلات پیش کرتے ہیں کہ جی چونکہ 18ویں ترمیم میں سارا اختیار جو ہے وہ صوبوں کو جا چکا ہے تو اس لیے وفاق مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ بھائی یہ کوئی مقبوضہ کشمیر کا علاقہ نہیں ہے خدا نخواستہ، یہ کوئی اسرائیل کا یا انڈیا کا علاقہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر صرف اور صرف کراچی کی ہم اخلاقی سپورٹ کریں اسلام آباد سے بیٹھ کر۔ بھائی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں،
اور یہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ کراچی پاکستان کی شہرگ ہے، ریونیو انجن ہے پاکستان. کیوں مداخلت نہیں کریں گے بھائی؟ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ وزیر اعظم اسلام آباد کے صرف نہیں ہے. اگر آپ کام نہیں کریں گے، اگر آپ اس شہر کو تباہ کریں گے، اگر آپ تمام اختیارات کو لے لیں گے اور کچھ کام نہیں کرنے دیں گے، اور پھر آپ کا جو یہاں پر میئر ہے وہ کرپٹ ہوگا لوکل کو، تو بھائی لوگ کہاں جائیں پھر؟ بھائی اس شہر سے پی ٹی آئی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، 14 سیٹیں دی ہیں، وزیر اعظم یہاں سے جیتے ہیں، پھر چلیں جیت ہار تو دوسری الگ ایک طرف کر دیتے ہیں. وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وفاق میں ان کی حکومت ہے. ان لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ اس دفعہ بڑا اعتماد دکھایا ہے پی ٹی آئی کی طرف کراچی کے عوام نے، تو انہوں نے کیا کچھ ریٹرن کیا ہے کراچی کے عوام کو اب تک آپ کے خیال میں؟ آج تک تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. آج تک تو صرف باتیں کی ہیں اور باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تو مصطفیٰ کمال صاحب پھر آپ کسی ایک پارٹی کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے نا، پھر تو سب کا حصہ ہے اپنا اپنا. میں نہیں ٹھہرا رہا، میں کسی پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. میں تو گورنمنٹس کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں کہ جو سٹی گورنمنٹ ہے، جو صوبائی حکومت ہے اور جو وفاقی حکومت ہے. میں وفاقی حکومت کی سیکشن کو غلط نہیں کہہ رہا. دیکھیے میں اس لیے کہ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو اور وفاق پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے، میں ان کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کہ یہ اس انسٹرکشنز کو دینے کے بعد این ڈی ایم اے کو وزیر اعظم خدا نہ خواستہ کو یہ نہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کراچی کا